السلام علیکم روشنی ٹی وی کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے معاشرے میں وہ عورتیں دوسری عورتوں کی نسبت زیادہ مطمئن نظر آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد جلد ہی اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے، اور دوسری طرف جو عورتیں بے اولاد ہوتی ہیں وہ معاشرے میں تنگ نظری کا شکار ہوتی ہیں، اور اگر شادی کے 1-2 سال بعد اولاد نہ ہو تو عورتیں مایوس ہو کر ڈاکٹروں، حکیموں اور جیلی پیروں کے پاس جانا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات اولاد کے لالچ میں ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں جن کا پچھتاوا انہیں پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی عورت کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اولاد کی خاطر ایک بوڑھے حکیم سے 2 سال تک زنا کرواتی رہی۔ حکیم نے کس طرح عورت کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، آسیہ کی شادی کو تقریباً 4 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب سسرال میں اس کی پہلے جیسی عزت نہیں تھی، اور اب تو محلے کی عورتیں بھی اسے بانجھ کہنے لگی تھیں۔ آسیہ کا خاوند سعودی عرب میں روزگار کے معاملے میں مقیم تھا، لیکن ان 4 سالوں میں تقریباً وہ 4 سے 5 دفعہ پاکستان آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے اولاد تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بھی جا چکے تھے، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ آسیہ کا خاوند 2-3 مہینے پاکستان رہتا اور پھر مایوس ہو کر واپس سعودی عرب چلا جاتا۔ اس دفعہ آسیہ کا خاوند جب واپس جانے لگا تو اس کی ماں نے اسے صاف کہہ دیا کہ بیٹا، یہ منحوس عورت تمہیں کبھی اولاد نہیں دے سکتی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اسے طلاق دو اور دوسری شادی کے بارے میں سوچو۔ جب یہ بات آسیہ نے سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آسیہ کا خاوند تو چلا گیا، لیکن اب آسیہ کے اندر اس بات کا خوف پیدا ہو گیا کہ اگر میں اسے اولاد نہ دے سکی تو یہ مجھے طلاق دے دے گا۔ کچھ دن بعد آسیہ اپنے ماں باپ کے گھر آئی اور اپنی بڑی بھابھی کو ساری بات سنا ڈالی۔ آسیہ کی بھابھی ایک زمانہ ساز عورت تھی، اس نے آسیہ کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں تمہارا شوہر اس قابل نہیں کہ اولاد پیدا کرے، اور مردوں کو کبھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ انہیں کوئی نامرد کہے۔ تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں، بلکہ تمہارا خاوند ہی بانجھ پن کا شکار ہے۔ جی بھابھی، میں جب بھی ان سے کہتی ہوں کہ آپ اپنا بھی علاج کروائیں، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی خرابی ہو، تو وہ مجھے غصے سے برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ میرے اندر بھلا کیا خرابی ہو سکتی ہے، تم بانجھ ہو جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ چلو آسیہ، تم فکر نہ کرو، اس دفعہ جب تمہارا خاوند آئے تو میں تمہیں ایک حکیم صاحب کے پاس لے چلوں گی، وہ تمہارا علاج کریں گے اور اللہ تمہیں ضرور اولاد دے گا۔ وقت گزرنے میں دیر نہ لگی اور آسیہ کا خاوند پھر پاکستان آ گیا۔ آسیہ کے پاس اب آخری موقع تھا، اس نے اپنے خاوند کو جیسے تیسے منایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ حکیم صاحب کے پاس چلی گئیں۔ آسیہ کی بھابھی نے حکیم صاحب کو ساری بات پہلے سے ہی بتا رکھی تھی کہ اگر آسیہ کو اولاد نہ ہوئی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ دونوں کی نبض چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے بتایا، تمہارا خاوند تو بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ تم میں ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری دوا تیار کر دوں گا، تم 2 دن بعد اپنی بھابھی کے ساتھ آ کر دعا لے جانا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر آسیہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا خاوند اس سے پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ مسئلہ تم میں ہے، مجھ میں نہیں، لیکن آسیہ کو نہیں پتا تھا کہ حکیم صاحب نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ 2 دن بعد آسیہ اپنی بھابھی کے ساتھ حکیم صاحب کے پاس آئی تو حکیم صاحب نے بتایا، دیکھو بھابھی، اس دن تمہارا خاوند تمہارے ساتھ تھا، اس لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا، لیکن اس جھوٹ میں تمہارا ہی فائدہ تھا، کیونکہ تمہارا خاوند بانجھ ہے اور میرے تجربے کے مطابق اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ حکیم صاحب کی یہ بات سن کر آسیہ اور اس کی بھابھی حیران ہو گئیں۔ بھابھی بولی، لیکن حکیم صاحب، اس میں آسیہ کا کس طرح فائدہ ہے؟ دیکھو بھابھی، اس کے خاوند پر کسی دوائی نے بھی اثر نہیں کرنا تھا اور نہ ہی اولاد ہونی تھی، اور پھر اسے بے گناہ طلاق ہو جانی تھی۔ تو حکیم صاحب، آپ نے پھر ہمیں یہ کیوں بولا تھا کہ 2 دن بعد آ کر دوائی لے جانا؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا۔ تو حکیم صاحب کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور بولا، اب تم خود سمجھدار ہو، اس کا خاوند تو اس قابل نہیں کہ اسے اولاد دے سکے، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ اسے طلاق نہ ہو تو میں اسے اولاد دے سکتا ہوں۔ حکیم صاحب کی یہ بات سن کر آسیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان دونوں نے حکیم صاحب کو برا بھلا کہا اور گھر واپس آ گئیں۔ گھر پہنچنے سے پہلے آسیہ کے خاوند کی کال آئی۔
اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس دفعہ بھی اولاد نہ ہوئی تو میں تمہیں ضرور طلاق دے دوں گا، کیونکہ مسئلہ تم میں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طلاق کی دھمکی سن کر آسیہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ وہ صبح حکیم صاحب کے پاس جائے گی، کیونکہ اب اولاد اس کی مجبوری تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن ہی وہ حکیم صاحب کے پاس چلی گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب پھر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تو وہ حکیم صاحب کے پاس دوبارہ گئی، لیکن پھر بھی اولاد نہ ہو سکی۔ اسی طرح اولاد کے لالچ اور طلاق کی دھمکی میں اسے بار بار جنسی تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ پیارے دوستو، آسیہ کو اولاد تو پھر بھی نہ مل سکی اور طلاق بھی ہو گئی، لیکن اب طلاق یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک گنہگار عورت بھی تھی جس کا پچھتاوا اسے زندگی بھر رہنا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عورت کو طلاق کی دھمکی دینا ایک جاہلانہ سوچ ہے، اور اس کی دھمکی نے آسیہ کو بھی گنہگار بنا دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ سچا واقعہ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پیش آیا، جسے چند روز قبل وہاں کے ایک لوکل اخبار میں شائع کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے